Subscribe to my channel and also press this bell icon. ہے کہ قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جس میں خدا نے 3 اطاعتیں مانگی ہیں۔ پہلی ولایت میں اللہ تمہارا ولی، والرسول میرا رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، پورا سینٹنس ہے۔ تیسری ولایت کو خدا نے کھینچ کے بتایا، فوراً نہیں بتایا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پھر فاولی الامر منکم، 2-3 الفاظ آئے، لیکن جب اپنی اطاعت کی ایک لفظ اطیعوا اللہ، رسول کی والرسولہ، انما ولیکم اللہ والرسولہ، لیکن جب تیسری ولایت کی بات آتی ہے تو خدا سینٹنس کو کھینچتا ہے، کیونکہ اس تیسری ہی ولایت میں لوگ الجھے ہوئے ہیں۔ پہلی ولایت کو سب مان رہے ہیں، دوسری ولایت کو سب مان رہے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، مسلمانوں نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا والرسول، مسلمانوں نے کہا محمد رسول اللہ۔ اب اگر یہاں تک آیت رک جاتی تو ہمارا کلمہ بھی رک جاتا، ہماری اذانیں بھی رک جاتی، لیکن آیت رکی نہیں، کہا اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اسی طرح 3 اطاعتیں، اللہ کی اطاعت کر، میرے رسول کی اطاعت کر، اور اس کی اطاعت کر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ لیکن سوال جو اکثر جوان کرتے ہیں یا اکثر جوانوں سے ہوتا ہے تشیع میں، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کے 12 امام ہیں تو اتنا جھگڑا امت میں، اچھا نہ ہوتا کہ رب 12 کے نام بتا دیتا قرآن میں، جس طرح کہا کہ میں اللہ میرا رسول، تو اللہ 12 کے نام بتا دیتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا، نہ شیعہ سنی کا جھگڑا ہوتا، نہ عقائدی اختلاف ہوتا، 12 کے 12 نام آ جاتے۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت کو سمجھیے، اللہ نے اپنا نام لیا، رسول کا نام لیا، لیکن جب جب تیسری اطاعت کی باری آئی تو نام نہیں لیا، صفت بتائی، نام نہیں لیا، صفت بتائی۔ مثلا آیت تطہیر آپ پڑھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صفت بتائی کہ اہل بیت رسول وہ ہیں، نہ وہ نجاست کے قریب جاتے ہیں نہ نجاست ان کے قریب آتی ہے۔ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علماء فرماتے ہیں نام رکھنا آسان ہے، صفت کو اپنانا بڑا مشکل ہے۔ اس مجمع میں کئی لوگ ہوں گے جن کا نام علی ہوگا، لیکن علی جیسا کردار بنانا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، لیکن محمد جیسا بننا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کا نام سخی ماں باپ نے رکھا، لیکن سخی بننا بڑا مشکل ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کا نام شیر علی ہوتا ہے، لیکن نام شیر رکھنے سے کوئی شیر نہیں بنتا، نام اسد رکھنے سے کوئی اسد نہیں بنتا۔ تو اللہ نے کہا اگر میں نام دیتا تو دشمن اہل بیت اپنے بچوں کے نام وہی رکھ لیتے ہیں، تو شاید بنو امیہ کی نسل میں سارے اہل بیت کے نام تجھے نظر آتے، کہتے یہ نام جو اللہ نے بتایا ہے یہی اسی کے لیے بتایا ہے، یہ نام جو اللہ نے ذکر، اللہ نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، میں صفت بتاؤں گا۔ صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، اور صفت یہ ہے کہ نہ رجس ان کے قریب جاتا ہے نہ یہ رجس کے قریب جاتے ہیں۔ اب جا کر ایسے اہل بیت کو تلاش کرنا جنہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا ہو۔ فرمایا وارث نبی وہ ہوگا جو باب مدینۃ العلم ہوگا۔ اب علی کا نام رکھ لینا آسان ہے، لیکن علی جیسا سلونی والا دعویٰ کرنا تو بڑا مشکل ہے نا۔ صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے، کتنی بھی دنیا کوشش کر لے لیکن علم امامت کو اپنے پاس تو نہیں رکھ سکتی نا۔ کتنی بھی دنیا نام رکھ لے لیکن امیر المؤمنین جیسا علم تو کسی کے وجود میں نہیں آ سکتا نا، زہد تو کسی کے وجود میں نہیں آ سکتا نا۔ تو اللہ نے کہا میں صفت بتاؤں گا، تم صفات سے پہچاننا کہ اہل بیت رسول کون ہیں۔ حسین اپنی صفات بتا کر گئے کہ یہ الہی کردار ہے، اور یزید اپنی صفات بتا کر گیا کہ یہ شیطانی کردار ہے۔ اب فیصلہ تمہارے اوپر ہے، کیونکہ سب سے مضبوط ترین جو پہچان ہوتی ہے وہ صفت کی پہچان ہوتی ہے۔ انبیاء ما قبل کو دیکھ لیں، تورات ہو انجیل ہو، خدا نے ہمیشہ صفت بتائیں۔ خود تورات میں لکھا ہوا ہے، خود انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو آنے والا نبی ہوگا وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہے گا، وہی کہے گا جو مرضی
الہی کہے گی، اس کے اندر صفت امانت ہوگی، وہ امین ہوگا۔ اب پورے مکے میں ڈھونڈ لیں، محمد کے علاوہ کوئی اور امین ملتا نہیں ہے۔ کافر ہو کر بھی محمد کو امین مان رہا ہے، کیونکہ نام سے زیادہ صفت انسان کی پہچان کرواتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج دنیا اگر اہل بیت کو یاد کر رہی ہے تو نام سے زیادہ ان کی صفات کو یاد کرتی ہے، کہ بھائی سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، علی رکے تھے۔ تو یہ رکنا صفت ہے، بھاگنا صفت ہے، شہادت کا جذبہ یہ صفت ہے، شجاعت کا جذبہ یہ صفت ہے، سخاوت کا جذبہ یہ صفت ہے، کہ کسی کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ ملعون مولا کے چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیتا ہے اور علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ صبر صفت ہے، کمال صفت ہے، سخاوت صفت ہے۔ تو فرمایا جا کر دیکھنا، اگر کوئی تجھے مظہر صفات خدا نظر آ جائے، اور انسان صفت کو پسند کرتا ہے، فرمایا اے انسان تو مجموعہ ہے کس کا؟ صفات کا۔ اب آئیے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں۔ ہم سب نے کہا لا الہ الا اللہ، والرسول، ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ، اور وہ تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ آج ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو عقل مند لوگ ہیں آپ ان سے کریے گا کہ بھائی قرآن اٹھاؤ، 3 اطاعتیں واجب ہیں، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اللہ کی اطاعت کرو، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کی اطاعت کرنی۔ ان سے پوچھو یہ تیسری اطاعت کس کی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب ظاہر ہے یہاں بولنا پڑے گا اس اطاعت سے مراد اہل بیت رسول ہیں۔ اگر آپ اس کو ہٹاؤ گے تو پھر کون ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمام تر مفسرین نے جو ہمارے مسلمانوں کے اُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ سے مراد یہ ہے کہ جو تمہارے وقت کا حاکم ہو، اس کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اس وقت پاکستان میں ہم سب پر عمران خان کی اطاعت واجب ہے، اور اطاعت ملائی ہوئی اللہ نے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اُولِي الْأَمْرِ کی اطاعت۔ بھائی کوئی تو مشابہت ہونی چاہیے نا تینوں اطاعتوں میں۔ اللہ تیسری اطاعت کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے، اللہ تیسری ولایت کو، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، تینوں ولایتوں کو ساتھ رکھ رہا ہے۔ یہ من کن تو مولا تو نہیں ہے کہ تم دوست بنا دو، دوست بنا دو، چلو اچھی بات ہے آپ نے دوست بنا دیا، لیکن یہاں تو اطاعت کرنی ہے۔ دوست کی اطاعت تو واجب نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی اطاعت واجب ہوتی۔ النبی اولیٰ بانفسکم، اطاعت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ نبی تمہارے نفسوں کا مولا ہے۔ نبی کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ تمہارے نفسوں کا مالک، تمہاری جان کا مالک، تمہاری اولاد کا مالک، تمہارے مال کا مالک۔ کیا مطلب اولیٰ بانفسکم؟ فرمایا اگر محمد چاہے تو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے مال کو راہ خدا میں دے سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے۔ وہ چاہے تو تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تمہارے جان و مال و ناموس کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ یہ اطاعت سے مراد ہے۔ جس طرح اللہ مالک، اسی طرح محمد مالک، اسی طرح وہ تیسرا بھی مالک ہوگا جس کی مجھے اطاعت کرنی ہے۔ تو کہہ دیا کہ وقت کا حاکم جو ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور آپ کے اسی اسلام آباد کا واقعہ ہے کہ جب لال مسجد پہ حملہ ہوا تو پرویز مشرف نے ان کو جو پیغام بھیجا تھا، کہا تھا بھائی آپ خود ہی تو کہتے ہو اولِ الامر سے مراد وقت کا حاکم ہے، تو تم میری اطاعت کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی پیمانہ تو ہوگا۔ اب جب قرآن کی تفسیر اگر کوئی غلط دروازے پہ چلا جائے تو خود مسلمان پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ نے 3 ولایتیں انسان پر واجب کی، 3 اطاعتیں واجب کی۔ اللہ کی اطاعت ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، رسول کی اطاعت ہم سب نے کہا محمد رسول اللہ، تیسری اطاعت وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، ہم سب نے کہا علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد اجل فرج، بڑی باریکیاں ہیں، صرف قرآن کی ایک آیت کو لے لیں آپ پوری کائنات کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن انسان کی عقل کو جھنجھوڑا جائے۔ مجلس رسم نہیں ہے، مجلس عقل کی گرہ کو کھولنے کا نام ہے۔ رسم ہوگی تو پھر عبادت نہیں ہوگی،
لیکن اگر عبادت ہے تو عبادت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل کو جھجوڑو، کیونکہ انسان کی پہچان ہی انسان کی عقل ہے، انسان کی پہچان ہی انسان کا شعور ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ آپ کا بنا نظریہ کہ اللہ ولی ہے، یہ نظریہ بنا، محمد ولی ہے، یہ نظریہ بنا، امیر المؤمنین ولی ہے، یہ نظریہ بنا۔ لیکن ایک ہے پریکٹیکل، تھیوری اور پریکٹیکل۔ صرف نظریے سے کام نہیں چلتا، آپ نے مانا، یہ آپ کا عقیدہ نظریہ بنا، اس کو کہتے ہیں ولایت نظری۔ آپ نے نظریے سے مانا کہ میرا مولا، میرا آقا، میرا مالک جس کی اطاعت واجب ہے وہ اللہ ہے، رسول ہے، رسول کے بعد امیر المومنین کا وجود ہے۔ لیکن امام فرماتے ہیں جب تک تو ولایت عملی کے میدان میں نہیں آتا تب تک تجھے فائدہ نہیں ملے گا۔ آپ امام بارگاہ میں ایک اے سی پڑا تھا، بڑا امام بارگاہ کو ٹھنڈا کر رہا تھا، آپ نے کہا اے سی تو بڑا جاندار ہے، تو میرے گھر کا ہال بھی بہت بڑا ہے، تو لہٰذا میں بھی وہاں پہ اے سی لگاؤں گا تاکہ میرے گھر کا ہال ٹھنڈا ہو جائے۔ آپ نے پوچھا کون سا اے سی تھا، فلاں سا اے سی تھا، آپ نے وہ اے سی دکان سے خریدا اور گھر کے ہال میں جا کر رکھ دیا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا۔ آپ نے امام بارگاہ کے ٹرسٹی کو بلایا، بھائی میں نے بھی وہی اے سی خریدا ہے لیکن میرا ہال ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ وہ گھر میں آیا اور کہنے لگا قبلہ آپ نے اے سی رکھا ہوا ہے، اس کو آن تو کریے۔ صرف نظریے سے کمرے ٹھنڈے نہیں ہوتے، صرف نظریے رکھنے سے انسان صاحب کرامت نہیں بنتا۔ جب تک یہ نظریہ ہے کہ ایسی ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن کب کرے گا جب پریکٹیکلی اس کو آن کرو گے۔ یہ نظریہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو سفیان نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، حسین کے مقابلے میں آنے والوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ کامیاب ہوئے کہ زندگی میں نہیں ہوئے؟ انہوں نے نظریے محمد رسول اللہ کو مانا تھا، پریکٹیکلی ولایت محمد رسول اللہ میں نہیں آئے تھے۔ اسی طرح اگر تمہارا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور آج زور لفظوں اور نظریے پر ہے کہ کون علی ولی اللہ کو مانتا ہے اور کون علی ولی اللہ کو نہیں مانتا، یہ تو نظریہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم ولایت عملی کے میدان میں بھی داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سلمان جو ایمان کے 10 سے 10ویں درجے پر ہے، یہ درجات تھے ولایت کے، جب تک تم ولایت عملی کے میدان میں نہیں آتے۔ مولا کا چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، امام نے فرمایا کہ میری ولایت کو مانتا ہے؟ کہاں مولا؟ امام نے کہا تیرے اندر مجھے ولایت نظر نہیں آ رہی۔ کہا مولا میں مانتا ہوں علی ولی اللہ، آپ کو رسول کے بعد اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ امام فرمایا جب تو اعلان کرتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب پوری دنیا کو کہتا ہے اب میرے اوپر اللہ کی حکومت ہے، محمد رسول اللہ اب میرے اوپر محمد کی حکومت ہے۔ جب کہتا ہے علی ولی اللہ، گویا تو اعلان کرتا ہے اور دنیا کو یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد اگر میرے اوپر کسی کی حکومت ہے تو علی کی حکومت ہے، لیکن مجھے تیرے وجود پر علی کی حکومت نظر نہیں آتی۔ کہ مولا کس طرح ولایت عملی کے اندر داخل ہو جائے؟ نظریہ اپنی جگہ، نظریے انسانوں کو آباد نہیں کرتے جب تک ان نظریوں پہ عمل نہ کیا جائے۔ بہترین قانون ہے پاکستان کا، لیکن ایسے قانون کا فائدہ کیا جس پہ عمل نہ ہو؟ ہاں قانون ہو کو چور کو سزا ملے گی، راشی کو سزا ملے گی، لیکن سزا ملے ہی نہ تو فائدہ کیا؟ جب تک سزا پہ عمل درآمد نہ ہو تب تک قومیں آباد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک نظریے پہ عمل نہ ہو، اور جب انسان عمل کرتا ہے تو بتاؤں گا کہ اہل بیت اس انسان کو کیا کیا عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا جب تک تو ولایت عملی کے میدان میں داخل ہو۔ ہمارے ممبر پہ صرف ولایت نظری کا شور ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو ولایت عملی بتائی نہیں جاتی۔ نظریے سے کچھ نہیں ہوتا، اس نظریے پہ جب تک قومیں عمل نہ کریں۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ مسلمان کامیاب ہے، ہر کسی کو پتا ہے کہ فلاں رسول خدا کے نعرے میں اور رسول خدا کی زندگی گزارنے پر ہے، لیکن جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ ریاست مدینہ کا نظریہ رکھنا اور ہے، لیکن ریاست مدینہ بنانا اور ہے، فرق ہے۔ نعرے مارنے میں اور اس نعرے پر عمل کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حسین کو خط لکھنا اور ہے، لیکن جس کو حسین خط لکھے یہ ولایت عملی کا میدان ہے۔ 20,000 خط حسین کو لکھے گئے اور ایک خط حسین ابن علی نے لکھا تھا۔
اس پہ کتنے لوگوں نے عمل کیا؟ تو اصل جو چیز ہے یہ ہے کہ تمہارے وجود میں ولایت عملی کتنی ہے، پریکٹیکلی ولایت تمہارے وجود میں کتنی ہے۔ مولا یہ ولایت کب آئے گی؟ فرمایا کہ انسان قرآن کی آیت پڑھ، لا یمسہ الا المطہرون، یہ ہے ظاہر قرآن۔ اس قرآن کو بغیر طہارت کے تو مس بھی نہیں کر سکتا۔ جب تو ظاہر قرآن کو بغیر طہارت کے مس نہیں کر سکتا تو باطن قرآن کو کیسے مس کر سکتا ہے؟ ہر چیز کی کنڈیشنز و شرائط ہوتی ہیں۔ دخول ولایت میں آنے کے لیے پہلی شرط ہے طہارت۔ جب تک تو پاک نہیں ہوتا ولایت عملی کے اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے شرط رکھی، کنجیاں رکھی ہیں۔ پوری زندگی تو عبادت کرتا رہے، مجلسوں میں آتا رہے، ماتمداریاں کرتا رہے، اللہ اور نبی کا نام لیتا رہے، لیکن خدا نے شرط رکھی انما یتقبل اللہ من المتقین، میں اگر نماز قبول کرتا ہوں تو متقین سے۔ اس کا مطلب کچھ ایسے نمازی ہیں جو متقی نہیں ہیں، کچھ ایسے روزے دار ہیں جو متقی نہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے وجود میں تقویٰ نہیں ہے۔ تو خدا نے شرط رکھی۔ اسی طرح شرط دخول ولایت یہ ہے کہ جب تک تمہارے وجود میں طہارت نہیں آ جاتی تب تک تو ولایت کے ڈور سے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔